حضرت امام حنیفہ کے پیروکار میں بریلوی اور دیوبندی، جبکہ دونوں میں فرق ہے بہت سے معاملات میں، یہ کیوں ہے؟ دیکھو امام حنیفہ کو فالو کا دعویٰ دونوں کرتے ہیں نا، دعویٰ کرتے ہیں نا. اب اس دعوے پہ کون پورا اترتا ہے نہیں اترتا یہ ایک الگ بحث سے. تو بہت سے لوگ قرآن و حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ یہ دعوے پہ اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. بہت سے لوگ اسلاف کے طریقے پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ ان کے مسائل اسلاف سے بالکل خلاف ہیں. اسلاف میں کوئی 3 طلاقوں کو ایک نہیں کہتا تھا. اسلاف میں نہیں ملتا ہمیں کہ عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. اسلاف میں کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھی انہوں نے. صحیح ہے نا؟ وہ تو رمضان میں زیادہ ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو اسلاف میں عورتیں صفا مروہ میں چلتی تھیں، دوڑتی نہیں تھیں. لیکن بعض سلفی عالم کا فتویٰ ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی. تو اسلاف کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی بریلوی حضرات دعویٰ کرتے ہیں امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. بھائی فالو کہاں کرتے ہیں امام حنیفہ کے عقائد؟ تو امام طحاوی نے لکھے ہیں العقیدۃ الطحاویہ میں، العقیدۃ الطحاویہ میں، جو پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں سب نے، کیونکہ وہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد ہیں. تو اس میں تو وہ شرکیہ باتیں کہیں بھی نہیں ہیں جو ایڈ کی گئی ہیں. سب بریلوی نہیں کرتے، جو کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح فتوے کی جو مشہور کتابیں ہیں، فتاوی عالمگیریہ، فتاوی شامیہ، اس میں تو کہیں بھی نہیں ہے یہ بدعتوں کا تذکرہ جو بعد میں ہم لوگوں نے بنائی ہیں اپنی طرف سے چیزیں بہت ساری. تو فالو کریں تو پھر یہ اختلاف ختم ہو جائے نا. فالو کرتے نہیں ہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فالو کریں گے تو امام صاحب نے کہاں لکھا ہے کہ یہ قوالیاں اور قبر پرستی. میں نہیں کہہ رہا بھائی سارے بریلوی، بہت سے بریلوی بھی خلاف ہیں ان چیزوں کے، لیکن جو کرتے ہیں اور پھر وہ یہ کہ ہم حنفی ہیں، تو بھائی آپ حنفی نہیں ہو. اگر حنفی ہوتے تو صرف فقہ حنفی میں رفع الیدین اور آمین کا مسئلہ تھوڑی ہے. یہ امام علامہ شامی نے تو قبر پہ جو قرآن پڑھنے کا جو اجارہ ہوتا ہے اس کو ناجائز لکھا ہے. قبر پہ اصالہ ثواب کے لیے نہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اجرت پہ بندے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو ناجائز لکھا ہے. اور بہت ساری بدعتوں کو ناجائز لکھا ہے. بلکہ فتاوی شامیہ میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو شخص نبی کو حاضر نکاح پڑھائے اور کہے کہ نبی گواہ ہیں اس میں، تو وہ بھی مشرک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کافر ہے یا مشرک ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں، کیونکہ وہ نبی کو حاضر ناظر سمجھ رہا ہے. تو دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کو بھی، بریلویوں کو بھی، کہ بھائی اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو تو پراپر وے میں فالو کرو. اور فقہ حنفی بدعتوں سے سب سے زیادہ دور ہے، یہ ذہن میں رکھو. آج حنفیوں میں بدعتیں بہت ہیں، تو وہ فقہ حنفی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے ایڈیشن ہے. ورنہ امام ابو حنیفہ کا بدعت سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے. بہت سی چیزیں امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں جن کا امام صاحب سے کوئی دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے.